بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، سورہ طارق کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس مکمل صورت کی ترکیب کی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس مکمل صورت کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس صورت کا نام سورہ طارق ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ماقبل سے ربط اس کا اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی گئی تھی اور کفار کی وعید کا بیان تھا، اور آخر میں قرآن مجید کے حق ہونے کا مضمون تھا۔ اس صورت میں اعمال کے محفوظ رہنے کا، قیامت کے ممکن ہونے کا، قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل اور قرآن مجید کا حق ہونا بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ روٹی اور دودھ لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ستارہ ٹوٹا جس کی چمک سے وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ ابو طالب نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ تھا جس سے کسی شیطان کو مارا گیا، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو طالب کو یہ سن کر تعجب ہوا، جس پر یہ والی آیات نازل ہوئیں۔ سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک قسم اٹھائی ہے آسمان کی اور دوسری قسم اٹھائی ہے طارق کی۔ طارق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، طارق سے مراد ہے یہاں پر ستارہ، کیونکہ وہ دن کو چھپا رہتا ہے اور رات کو ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رات میں آنے والا مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما طارق، اور اے محبوب آپ کو کس چیز نے خبر کی ہے کہ طارق کیا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ آپ کو کیا معلوم طارق کیا ہے؟ تو یہ عظمت شان کے لیے اللہ رب العزت نے سوال کیا ہے، پھر اس کا خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طارق النجم الثاقب، ایک روشن جگمگانے والا ستارہ ہے۔ ثاقب کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے بلند، ایک معنی ہے روشن، اور ایک معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ النجم الثاقب سے کون سا معنی مراد ہے؟ مفسرین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول اس میں سے یہ ہے کہ اسے کوئی خاص ستارہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ستارہ مراد ہے جو ٹوٹ کر گرتا ہے، جس کی وجہ سے روشنی پھیلتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ثریا مراد ہے، جو ستاروں کا ایک گچھا اور ایک اس کی لڑی ہوتی ہے، جس کے اجتماع کی وجہ سے روشنی زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو النجم الثاقب فرمایا گیا ہے۔ النجم الثاقب کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے ایک زحل نامی ستارہ مراد ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور اس کی روشنی 7 آسمانوں میں سوراخ کر کے زمین تک پہنچتی ہے، اسی وجہ سے اسے النجم الثاقب فرمایا گیا ہے، یعنی یہ ایسا ستارہ ہے جس کی روشنی سوراخ کرتی ہوئی زمین تک آتی ہے۔ اب یہاں پر اگلا سوال ہوتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کر گرنے کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں، اس کے متعدد فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین جنات 7ویں آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، کان لگا کر ان کی باتیں چوری کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم ہوتا تھا، یہ شیطان اس کو سن لیتے تھے، پھر اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ باتیں مکس کر کے ملا کر کاہنوں کو خبر دیتے تھے، اور پھر کاہن یہ آگے اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو شیاطین اور جنات کو فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی شیطان بات سننے کے لیے جب جاتا تھا فرشتوں کے پاس، تو ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کے اوپر گرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ شیطان جل جاتا تھا۔ اس طریقے سے کاہنوں کے پاس جو خبریں آیا کرتی تھی شیاطین کے واسطے اور شیاطین کے راستے سے، اس خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ستارے گرنے کا ایک اور فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے آسمان میں سجاوٹ ہوتی ہے اور آسمان با رونق معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقصد ستارے گرنے سے اور ستارے ٹوٹنے سے یہ ہے کہ اپنی قدرت کے نشان دکھا کر بندوں کو ڈرانا۔ تو بہرحال یہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے ستارے ٹوٹتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 آیات کے اندر 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، ان میں سے ایک آسمان ہے اور دوسرا طارق ہے۔ طارق کیا ہے؟ طارق کے بارے میں تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ نجم الثاقب ہے۔ درمیان میں ایک جو آیت ہے وما ادراک ما طارق، یہ اللہ رب العزت سوال کرنے کے لیے یعنی جملہ معترضہ کے طور پر لائے ہیں، جس سے ستارے کی عظمت شان پر دلالت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 آیات کے اندر قسم کا تذکرہ ہے۔ اب جواب قسم کا مضمون کیا ہے وہ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے۔ جواب قسم کا مضمون یہ ہے کہ ہر جی کے اوپر ایک نگران مقرر ہے جو کہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے، یہاں پر قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں، ان دونوں میں مناسبت پائی جا رہی ہے۔ مناسبت اس طریقے سے ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظہور صرف رات کے وقت ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، چاہے وہ نیک اعمال کرے چاہے وہ برے اعمال کرے، وہ سارے کے سارے اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ظہور صرف قیامت کے دن ہوگا۔
ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جی مگر اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہے۔ تو یہ حصر کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی شخص چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو ایسا موجود نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نگران موجود ہے جو اس کے تمام افعال، تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اعمال نامے میں اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا اور جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کیے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس بات کی فکر کرے اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حافظ کا لفظ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ حافظ کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں، ایک معنی ہے نگران۔ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں تاکہ ان کا حساب لیا جائے۔ پھر اس صورت کے اندر یہ جو حافظ ہے، حافظ سے مراد وہ فرشتے ہوں گے جو کہ انسان کا اعمال نامہ لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دوسرا حافظ کا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حافظ کا معنی ہے محافظ اور نگہبان۔ اس سے مراد اس آیت میں وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دیکھیں بہت سے مصائب ہیں، بہت سی آفات ہیں، انسان کو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہ جو فرشتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کے اذن اور حکم سے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر مومن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے 360 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اس کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ 7 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اگر یہ محافظ فرشتے نہ ہوں تو شیاطین انسان کو فوراً اچک کر لے جائیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اللہ رب العزت ان 3 آیات میں مشرکین کے ایک شبے اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ شیاطین مشرکین کے دلوں میں ایک شبہ ڈالتا تھا کہ جب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ذرے ہو جائیں گے تو پھر سب اجزاء کا اکٹھا ہونا اور دوبارہ مرنے کے بعد زندگی یہ محال اور ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر اس شبے کا جواب دے رہے ہیں کہ تم ذرا اپنی ابتدائی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے مختلف ذرات سے جمع کر کے انسان کو ایک زندہ، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا بنایا۔ پھر کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر دے؟ بالیقین اللہ رب العزت اس ذات کے اوپر قادر ہے۔ آگے ذکر کیا خلق من ماء دافق، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وہ دافق ہے یعنی اچھل کر نکلتا ہے۔ ظاہر ہے جو مرد کی منی ہے وہ اس کی شرمگاہ سے اچھل کر اور کود کر نکلتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، آگے اس منی کی اصل بتائی گئی ہے کہ یہ جو منی کی اصل ہے یہ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتی ہے، اور جس وقت یہ باہر نکلتی ہے مرد کی شرمگاہ سے اس وقت اس میں دفق یعنی اچھلنا اور کودنا ہوتا ہے۔ پھر انہی دونوں کے نطفے سے، مرد اور عورت کے نطفے کے ملاپ سے پھر انسان کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، مقصد یہ ہے کہ جو ذات انسان کو ایک پانی کے حقیر نطفے اور قطرے سے بنانے پر قادر ہے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے دوبارہ انسان کو وجود دے دیا، تو وہ ذات اس بات کے اوپر بطریق اولا قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جیتا جاگتا انسان بنا دیں گے اور اس کے اعمال کا سارا حساب لیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت جو انسان کو لوٹائیں گے، یہ کس دن ہوگا؟ فرمایا یہ اس دن ہوگا جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ اس دن ہوگا جس دن سب راز کی باتیں اور انسان کی وہ مخفی باتیں جو انسان اپنے دل کے اندر چھپایا کرتا تھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا کرتا تھا، یا وہ اعمال اور وہ افعال جو انسان چھپ کر کیا کرتا تھا، یہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس وقت انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے یا اللہ رب العزت کے حساب لینے سے بچا سکے۔ انسان کی پوشیدہ باتوں کو کھولا جائے گا، انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جس طاقت کو استعمال کر کے وہ اللہ رب العزت کو روک دے۔ یا اسی طریقے سے انسان سے جب اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو انسان کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس موقع کے اوپر اس کی مدد کرے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اعمال صالحہ ہی کام آئیں گے جو انسان نے مرنے سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہوں گے۔ آگے دیکھیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہ 2 آیات میں اللہ رب العزت نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے زمین کی قسم اٹھائی ہے۔ جواب قسم اس کے بعد آگے آنے والی 2 آیتوں میں مذکور ہے۔ یہ جو آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ رجع والا ہے۔ رجع یرجع رجعا، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا،
اور یہاں پر مراد ہے بارش، چونکہ بارش بھی لوٹ کر بار بار نازل ہوتی ہے، بار بار اترتی ہے، اسی وجہ سے اس کو رج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں جو کہ بارشوں والا ہے، برسات میں بارشیں اترتی ہیں، برسات کے علاوہ بھی بارشیں اترتی رہتی ہیں، اور اس بارش کے اترنے کی وجہ سے پھر زمین کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان جب نیست و نابود ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے زندہ کر دیں گے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رج کا مطلب ہے چکر لگانا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ قسم ہے اس آسمان کی جو چکر لگانے والا ہے، جو گھومنے والا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں والارض ذات الصد، اور قسم ہے اس زمین کی جو کہ صد یعنی پھٹنے والی ہے۔ دیکھیں زمین میں بہت سی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، چشمے ہیں، خزانے ہیں، سونے کے خزانے ہیں، چاندی کے خزانے ہیں، لوہے کے خزانے ہیں، مختلف قسم کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے زمین سے باہر نکل آتے ہیں، انسان کی کوشش سے نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مختلف جڑی بوٹیاں ہیں، مختلف درخت ہیں، پودے ہیں، جب بارش برستی ہے تو اس بارش کے برسنے کی وجہ سے زمین کا سینہ چیر کر یہ پھل پھول اور یہ پودے باہر نکل آتے ہیں، اسی وجہ سے زمین کو ذات صد یعنی پھٹنے والی کہا گیا ہے۔ تو ان دو قسموں کا جواب قسم یہ ہے انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ انہو سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں انہو ضمیر کے مرجع کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی مشرکین مکہ جس کا انکار کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے، دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں یہ قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے قرآن مجید کی طرف۔ مقصد یہ ہوگا کہ قرآن مجید یہ بلا شبہ حق و باطل میں فصل یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن مجید کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، کوئی دل لگی، کوئی ٹھٹھا مذاق کرنے والا کوئی جوک نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف خفیہ مکر و تدبیر سے کام لیتے ہیں، دن رات سازشوں کے اندر مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نور اسلام کو بجھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک طرف ساری مخلوق تدبیر کر رہی ہو اور دوسری طرف اللہ رب العزت ایک تدبیر کر رہے ہوں، تو اللہ رب العزت کی تدبیر ہی غالب رہے گی، ساری کی ساری مخلوق کی تدبیر یہ فیل ہو جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ جتنی تدبیریں کر رہے ہیں، جتنے خفیہ مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، یہ ساری کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اسی طرح جلدی عذاب نازل ہونے کی خواہش نہ کیجیے، تھوڑے دن ان کو مہلت دیجیے، تھوڑے دن آپ انتظار کیجیے، بے شک اللہ رب العزت کا عذاب ان مشرکین مکہ کے اوپر اور مخالفت کرنے والوں کے اوپر نازل ہو کے رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں یہ لوگ رسوا ہو جائیں گے۔